بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسد اللہ بھٹی اپنے میڈیا چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میری آپ سے جو ہر دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور تھوڑا ہو سکے تو اس کو تھوڑا شیئر بھی کریں، تاکہ یہ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے دوستوں تک سب کو پہنچیں، اور تھوڑا بہت اگر اس میں کوئی بھلائی ہو تو وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دل دکھا ہوا ہے، اور پورا ایز انسان بھی، ایز مسلمان بھی، جس طرح ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں فلسطین میں، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر کلین چٹ اس کو مل رہی ہے، سارا یورپ اس کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ، اور ہم لوگ جو ہیں صرف 58 ممالک ہیں، ہم لوگ ابھی تک صرف بیان بازی کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، اور کوئی بھی سپورٹ ان کو نہیں دی جا رہی، فلسطین کو، نہتے عوام کو جو غزہ میں ہیں، جو تقریباً 60% سے زیادہ علاقہ تباہ ہو گیا ہے، بچے بوڑھے سب تقریباً، خواتین 8,000 سے زیادہ ہلاک ہو گئی ہیں، شہید ہو گئی ہیں، اور ایسے دل سوز، اتنے جو دل کو جلانے والے، طبیعت کو بھونچال دینے والے سین دکھائے جا رہے ہیں، خاص کر کے بچوں کے سین، بچوں کے شارٹس دکھائے جا رہے ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے مسلمانیت کہاں گئی؟ ہمارے جو غازی تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمانوں کا جو جذبہ تھا، جذبہ ایمان تھا، وہ کہاں گیا؟ ہم پوری دنیا میں جویسرو وہ ہو گئے ہیں، ہم جو ہے ایمان کی روشنی سے خالی ہو گئے ہیں، منافقت ہم میں بڑھ گئی ہے، مسلمان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں اتنی جرت بھی نہیں، اتنی ہمت بھی نہیں کہ ہم اس کو کچھ کر سکیں۔ یہ وقت کا پہیہ کیسے گھوم رہا ہے ناظرین، جبکہ دوسری طرف پورا یورپ، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، نیدرلینڈ، جو اسرائیل کو ڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کر رہا ہو، کس کے بحری بیڑے آ رہے ہیں، کس کے جنگی سامان آ رہے ہیں، انہوں نے تو ایسی تباہی مچائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلس کو جو بمباری کی ہے، بچوں کو پانی پینے کا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، وہ بھی اگر رفح کے تھرو اگر آ رہی ہیں، مصر کے تھرو، وہ بھی ایک سمندر میں ایک جو قطرہ ہوتا ہے اس کے برابر آ رہی ہیں۔ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی، ہمارے مسلمان کہاں چلے گئے، ان کو کس کا خوف ہے، کس کا ڈر ہے؟ کیا اپنی بادشاہی ختم ہونے کا ڈر ہے؟ کیا اپنا اقتدار سے جانے کا ڈر ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے خلاف کچھ بات کریں گے، فلسطینیوں کو اگر سپورٹ کریں گے تو کیا ان کو بالکل کچھ نہیں ملے گا؟ اجتماعی ایک ہماری ذمہ داری ہے ناظرین کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، لیکن ابھی بھی ہمارا عقل حیران ہے۔ 15-16 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی بھی سوائے مذمتی بیان کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، نہ ان کے لیے کچھ کر دے رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، نہ کوئی تھریٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ اگر ابھی آپ نے کچھ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارا اقتدار کا نشہ ہم پہ حاوی ہو گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے ہم میں کہ ان کو کوئی تھوڑا سا کوئی تھریٹ کریں، کوئی دھمکی دیں، صحیح کریں۔ ناظرین، اس پہ کل ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑا اچھا اسٹیپ اٹھایا، بڑا اچھا جواب دیا ان لوگوں کو، اسرائیل کو، جب اس نے فلسطینی سفیر سے ملاقات کی تو اس کے حوالے سے جو ہے ان کو کافی شیورٹی دی کہ ہمیں 67 کے والی پوزیشن چاہیے، ہم جو ہے اپنا بیت المقدس اپنا دارالحکومت کریں گے، یروشلم ہمارا حصہ ہے۔ لیکن سوال یہاں سے یہ اٹھتا ہے کہ کیسے؟ ہم نے 40 ممالک کی اسلامک فورس قائم کی، جنرل راحیل شریف اس کا سپہ سالار تھا، لیکن کیا وہ 40 ملکوں کی فورس کہاں چلی گئی؟ کیا وہ بھی آرام کر رہی ہے؟ کیا کس کے لیے قائم کیا گیا؟ بتایا جاتا ہے کہ سپہ سالار جو ہے ہمارے، اس کی تنخواہ 50 کروڑ سے زیادہ پر مہینہ ہے، اس کے لیے محل ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیوں وہ لوگ اسٹینڈ نہیں لے رہے؟ کس کی ان کو مجبوری ہے؟ کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ مجبوری ہے تو بڑوں کی مجبوری ہے، جن لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، وہی دے گا، وہی ان کو تباہ اور برباد کرے گا، ان یہودیوں کو جنہوں نے مسلم امہ کو، مسلم دنیا کو، خاص کر کے فلسطین کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ زمین بھی ان کی، علاقہ بھی ان کا،
78% سے زیادہ اس پہ وہ قابض ہیں، اور جو 22% ہے وہ ایک ناظرین کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کھلا ہوا بڑا جیل ہے جس میں 30 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں، اور ابھی تو ان کی لائٹ بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، ادویات بھی بند ہے۔ اب آپ بتائیں نا، ہم لوگ جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی، کیا گزرتی ہوگی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا خیر کرے، اس کا حامی و ناصر ہو۔ ہم اللہ سے امید تو نہیں توڑ سکتے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی معجزہ ہی کر کے دکھا سکتا ہے تاکہ ان کو ملیا میٹ کر دے یہودیوں کو۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے ہمارے پاس ناظرین، کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اتنے شاہوکار، اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی مسلمان ملکوں کو افسوس، صد افسوس کہ کچھ نہیں کر رہا۔ ناظرین، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے دوسرے حصے پہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، وہ کل کورٹ میں بھی پیش ہوئے، ان کو ضمانتیں بھی مل گئیں، اور ان کو 10 لاکھ کے مچلکے پہ 2 دن کا اور ایکسٹینڈ کیا گیا۔ بس کل یعنی 26 اکتوبر کو ان کی دوسری جو تک ان کی ضمانت منظور کی گئی ہے، اور دیکھنے میں اور بظاہر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو ضمانت مل جائے گی، اور یہ وہی قصہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے لیے ہوتا تھا۔ ان کو بھی ایک ہی دن میں 8 9 ضمانتیں ملتی۔ آج بھی ایک ضمانت کے حوالے سے ان کا کیس لگا ہوا ہے، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ میں 1 2 دفعہ پہلے بھی ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ کنی کے دن بڑے، کنی کے راتیں بڑی۔ جو کسی زمانے میں ان کو سہولتیں تھیں بقول ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کے، ابھی وہی نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو جاتے ہیں تو ان کو ایک ہی دن میں کیس لگ جاتا ہے، ضمانت مل جاتی ہے، اور یہاں تک کہ نیب والے بھی آ کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کیس نہیں چلانا ہے۔ ناظرین، یہ تو وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، لیکن اس سے آپ تھوڑا سا سوچیں کہ عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ عوام کہاں ہیں؟ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ناظرین۔ عوام بیچارے ویسے کے ویسے ہیں، وہ اس امید پہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی نئی حکومت آئے گی، پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی، ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہمارے غربت کم ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈالر جو ہے، جو جتنا بڑھ گیا تھا وہ ابھی تھوڑا نیچے آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں بھی کس حد تک تھوڑا سا اس سے 15 دن میں 40 روپیہ پر لیٹر کم ہوا ہے، لیکن زیادہ تر فائدہ اس کا اور کموڈیٹیز پہ اور اشیاء پہ نہیں ہو رہا۔ حکومت کو چاہیے کہ اگر اتنا کچھ وہ ہو رہا ہے تو اتنی شوٹ اپ ہو گئی تھی قیمتیں غریب عوام کے لیے، وہ اس کے لیے کوئی ڈنڈا اٹھائے کہ ان کو صحیح نمونے پیکیج دے، ان کو بتائے کہ بھائی یہ قیمتیں ہیں، ان پہ آپ چلیں۔ جو اس کو لازمی ہے، ڈالر جب بڑھا تھا تو قیمتیں وہاں آسمان تک پہنچ گئی تھیں، اب 50 روپے کے قریب ڈالر کم ہوا ہے، تو 330 تک پہنچ گیا تھا، اب 280 تک آ گیا ہے۔ تو کم از کم وہ عوام کو ریلیف تو ملے، پیٹرول بھی کم ہوا ہے تو کرائے تو کم ہوں۔ لیکن پولیٹکس چل رہی ہے، گیم چل رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات کی بھرمار کہ نواز شریف کو ابھی لوگ پسند کر رہے ہیں، بڑے سرکاری لوگ پسند کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پسند کر رہی ہے، اس کے آنے پہ بھی خیر ہو گیا، ان کے ضمانتیں بھی ہو گئیں۔ یہ وقت کر کے پہیہ ہے ناظرین، جو پہلے عمران خان کے لیے کہا جاتا تھا آج ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، بھلی جن کو ضمانتیں ملیں، لیکن یہ ضرور ہم دعا کریں گے کہ وہ ان کی نیت سب کی صاف ہو، ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں، عوام کے ساتھ سنسیئر ہوں، عوام کے لیے کوئی پروگرام دیں، اس پہ عمل کریں، کوئی میرٹ کو ضرور اس شامل کریں، کوئی اپنوں کو نہ دیکھیں یہ ہمارے چاچے کا لڑکا ہے یا مامے کا لڑکا ہے یا ہمارے گھر کا بندہ ہے یا ہمارے پارٹی کا بندہ ہے، ان کو یہ دے دیں گے، ان کو یہ کر دیں گے، ٹھیکے دے دیں گے، پلاٹ دے دیں گے، ایجنسیاں دے دیں گے، پرمٹیں دے دیں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے ناظرین۔ اب اگر یہ ہوا تو عوام باہر آ جائیں گے، عوام اب کسی کا انتظار نہیں کرے گی۔ اتنے حد تک ہم مہنگائی کے چکی میں پس گئے ہیں ناظرین کہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے کسی ویلاگ میں کہ اگر عوام کو صحیح نمونے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے لیے بیسک نیسیسٹی آف لائف دی جائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ 5 سال پورے نہ کر سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی پارٹی آئے گی، جس کے بھی ووٹ زیادہ ہوں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگی، اور انشاءاللہ وہ یہ لازمی آخری موقع ہے۔ اگر اب بھی ہم نہیں سدھرے نا تو پھر ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا، نہ کوئی دوست ممالک ہمارے لیے کریں گے، نہ کوئی عوام ہمارے لیے کرے گی۔ اگر ابھی بھی ہم نے اپنے پیٹ
پالے، ہم نے اپنے پیٹوں کو بھرا، صرف غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ اب بھی اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، کچھ کریں، پاکستان کا نام روشن کریں، پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کریں، کیونکہ عوام ہی سب کچھ ہے، عوام ہی اقتدار دلاتی ہے، اس سے ہٹاتی ہے۔ اگر عوام آ گئی اپنے موڈ پہ تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا خیر